حضرات آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اکثر لوگ علماء کی توہین کرتے نظر آتے ہیں، ائمہ حضرات کی توہین کرتے نظر آتے ہیں، ان کو اپنے اماموں سے آگے بڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ عید کی نماز ہو امام آگے ہوتا ہے تم پیچھے ہوتے ہو، جمعہ کی نماز ہو امام آگے ہوتا ہے تم پیچھے ہوتے ہو، نماز تراویح ہو امام آگے ہوتا ہے تم پیچھے ہوتے ہو، صلاۃ التسبیح ہو اور دیگر جو نمازیں ہیں، استسقاء کی نماز ہو امام آگے ہے تم پیچھے ہو۔ ایک موقع آتا ہے کہ جب تم آگے ہوتے ہو امام پیچھے ہوتا ہے، اور وہ کون سا موقع ہے؟ جب تم لوگ مر جاتے ہو نا، تو پھر تم امام کے آگے ہوتے ہو امام پیچھے ہوتا ہے۔ اگر تمہیں امام کے آگے بڑھنے کا اتنا شوق ہے تو مر جاؤ اور امام سے آگے بڑھ جاؤ، اگر زندہ ہو اور ضمیر زندہ ہے تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ محترم حضرات، کچھ لوگ آئے دن یہ کہتے رہتے ہیں کہ امام جو ہیں، ائمہ حضرات جو ہیں، یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کے پیسے لیتے ہیں، یہ دین بیچتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن جو کمپنیاں قرآن مجید کو چھاپتی ہیں وہ پیسے لیتی ہیں، مفت میں فری میں نہیں دیتی، تو وہ کاغذ کے پیسے لیتی ہیں، جناب والا چھاپنے کے پیسے لیتی ہیں کمپنیاں۔ تو چاہیے تو یہ تھا تمہارے فتویٰ کے مطابق کہ جب یہ ثواب کا کام تھا قرآن پڑھنا پڑھانا، تو کمپنیوں والے فری میں قرآن دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ پیسے لے رہے ہیں۔ اسی طرح حج کرنا فرض ہے اور اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود جو کمپنیاں، جو ایجنسیاں بھیجتی ہیں حج کے لیے، وہ ایجنسیاں پیسے لیتی ہیں، جہاز والے پیسے لیتے ہیں، وہ فری میں مفت میں نہیں بھیجتے۔ تو تمہارے فتوے کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جب ثواب والا کام ہے حج کرنا، تو جہاز والے پیسے نہ لیتے، ایجنسیوں والے پیسے نہ لیتے۔ اسی طرح مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، ان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دیگر عبادات کی جاتی ہیں۔ تو جب مسجد بنانے کی باری آتی ہے، جگہ خریدنے کی باری آتی ہے، تو جس سے جگہ خریدی جاتی ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا وہ پیسے نہ لیتا۔ مستری جو مسجد بنانے والا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے، مزدور پیسے لیتے ہیں، اینٹوں والے پیسے لیتے ہیں، سریے والے پیسے لیتے ہیں، سیمنٹ والے پیسے لیتے ہیں، سارے پیسے لیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا تمہارے فتوے کے مطابق جب یہ ثواب کا کام ہے تو کوئی بھی پیسے نہ لیتا، لیکن اس کے باوجود وہ پیسے لے رہے ہیں۔ اس طرح شادی نکاح یہ آدھا نصف ایمان ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن چواروں سے لے کر کپڑوں تک، شادی حالوں تک تم لوگ لاکھوں روپیہ لٹا دیتے ہو، ناچ گانوں میں لاکھوں روپیہ لٹا دیتے ہو، اور جب یہ مولوی صاحب کی، امام کی، عالم کی باری آتی ہے تو کہتے ہو نکاح پڑھانے کے امام پیسے لیتا ہے، یہ دین بیچتا ہے، ثواب کا کام ہے، لہذا اس کو پیسے نہیں دینے چاہیے۔ تو وہ محترم حضرات، اس طرح روزہ ہے، جب روزہ کے لیے افطاری کرنی ہوتی ہے، سحری کرنی ہوتی ہے، روزہ کی افطاری اور سحری کرنا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن جو چیزیں افطاری اور سحری کے لیے خریدی جاتی ہیں ان چیزوں کی وہ دکاندار پیسے لیتے ہیں۔ تمہارے فتوے کے مطابق یہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ روزہ رکھنا ہے، افطاری کرنی ہے، ثواب کا کام ہے، وہ پیسے نہ لیتے۔ تم بھائی، یہ عالم دین ہوتا ہے، مولوی حضرات جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی فکر کرتے ہیں، ہمارے دین کی فکر کرتے ہیں، اور یہ پابند ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں، تو ہمیں مسائل بتاتے ہیں، اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی فرما بردار بناتے ہیں۔ تو ان کی ضروریات ہم نے پوری کرنی ہے، نہ کہ ان پہ ہم نے فتوے لگانے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو فہم عطا فرمائے۔